کوشش کی۔ تو جی یہ کسی بھی ٹیکنیکل مسئلے کو سیاسی رنگ دینا کیا ہوتا ہے، ارنب گوسوامی کی اور جنرل بخشی کی گفتگو واضح طور پر بتا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث نواز صاحب، امریکی انجن کو قصوروار دیا جا رہا ہے، تو سر ٹیسٹنگ، ویلیڈیشن، انسپیکشن، کیا اس کی بھی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے حارث صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ان کا مینوفیکچر ڈیفیکٹ، ان کی مینٹل ایٹیچیوڈ ہے کہ اپنی غلطی یہ کبھی محسوس نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی بات ہو یہ اس کی ذمہ داری اپنے سے اتار کے کبھی پاکستان میں ڈال دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑے آرام سے انہوں نے جنرل بخشی نے اور ارنب گوسوامی نے یہ امریکہ پر ڈال دیا کہ ان کے جو وہ جہاز وہ انجن ان سے لیتے ہیں GE404، ایک تو وہ ڈیلے انہوں نے دفاع دیر سے دیا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے، اور ساتھ اس کے بعد یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک خلا پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے پیدا کر دیا ہے۔ پھر تیجس امریکی جن الیکٹرک کمپنی الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں رہا، دشمن رہا ہے۔ امریکی حکومت نے تیجس کے لیے اگلی نسل کے انجنوں کی ڈلیوری سست خواہشیں دی ہے، اپنی غلطی نہیں مانتے۔ 4 دہائیوں میں 40 سال سے یہی تھی ریسرچ ڈیولپمنٹ کر کے انہوں نے پچھلی 1 دہائی میں یہ انجن اور وہ بھی تھوڑے سے جہاز تیار کیے۔ پاکستان نے 15 سے 20 سال میں J-17 اور یہ اس کے اندر پاکستان نے 200 جہاز کر لیے اور دنیا میں نام پیدا کر دیا۔ کل 200 میں آپ دیکھیں کیا کام تھا۔ تو یہ اپنی غلطی نہیں مانتے، یہ نہایت نااہل اور یہ دوسروں میں ذمہ داری والی قوم ہے۔ یہ بات تو درست ہے حارث صاحب، لیکن یہ بات کتنی زیادہ غور طلب ہے، حیران کن ہے کہ بھارت جو کہ سالانہ طور پر اگر ہم ایسٹیمیٹ بتا سکیں غالباً $80+ بلین اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے، تو پھر ایک طیارے کے حادثے پر پورا بیانیہ اس طرح سے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا دینا کتنی غلط بات ہے؟ یہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی مینٹیننس میں غلطی تھی، آپ کے اس کے فریم سٹرکچر میں غلطی تھی، ایویونکس میں غلطی تھی، جہاں بھی غلطی ایکسیپٹ اور اپنی انکوائری کریں اور ذمہ داروں کو سزا دیں، بجائے سے کہ آپ ان کو کور کریں اور کرپشن ہو اور زیادہ آپ کے ملک خراب حالات خراب ہوں۔ آپ جڑ سے پکڑیں کیا غلطی کی، بجائے سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں انجن نہیں دی اور اس کے بعد آپ اس طرح سے ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیے۔ بات یہ کہ پھر کیا جن بخشی ہے 2 انجن ملے وہاں سے، تو آپ کی 2 اسکواڈرن کا بنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے ان کو چاہیے اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور تمام ملبہ جو امریکہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں بار بار، اور یہ طیارہ حادثہ اصل میں بھارتی دفاعی جو کمپنی پروڈکشن ہے اس کی ناکامی ہے، اس کو یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں۔ دیٹ از اے مسٹیک۔ اور حارث صاحب یہ تو ایرو اسپیس انڈسٹری میں اپنے قائدانہ کردار کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر جو وہ تمام تر دعوے ہیں وہ کتنے بھونڈے ثابت ہوئے ہیں بالخصوص اس حادثے کے بعد؟ اور دیکھیے نا، ٹیکنیکل مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، انہوں نے یہی حرکت مارکر حق کے بعد بھی کی تھی اور اپنی جو سینا ہے، اپنی عوام ہے، ان کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی پاکستان کے خلاف۔ ان کی یاد دیکھیں، جب بھی آپ ایئر شو میں جاتے ہیں تو آپ کے ملک کا سب سے اچھا جہاز ہوتا ہے جو ٹیکنیکلی، مکینیکلی، ایویونکس میں، ایروبیکس میں ہر جگہ میں اچھا ہوتا ہے، آپ اس کو لے کے چلتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں اور اچھے پائلٹ لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے جس کو آئل لیک ہو رہا تھا، جہاز میں نقص تھا، اس کو بھیجا کیوں؟ آپ نے سلیکٹ کر کے اور بہتر جہاز کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے وہاں جا کے دنیا اپنی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ ہمارے جہاز J-17 کو ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف کے ساتھ کتنے MOU سائن ہوئے ہیں، دنیا کے ایئر چیف نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اپنے انٹرسٹ شو کیا ہے، اور یہ ان کا مجھے بتائیں کہ تیجس جہاز کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا ان کا جہاز۔ درست بات ہے، اڑتا تابوت دیکھ لیا ہے سب نے بخوبی طور پر۔ بہت شکریہ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد سعید مناز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ احمد صاحب سما کو وقت دینے کے لیے۔ یوں امریکہ کو احمد صاحب مورد الزام ٹھہرانا، سمجھتے ہیں کہ اپنی ادارہ جاتی جو کمزوریاں ہیں اس کا ملبہ اس پر ڈالنے کی کوشش ہے؟ 110% ایسی ہے، بجائے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں، اپنے پائلٹس کی ٹریننگ کو بہتر کریں، کرپشن کو اوائڈ کریں، اپنے ایک فرانس کے پہلے جہاز کی بدنامی کرائی، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ
اسپیشل اٹینشن کا مرکز تھا جو رافیل تھا اس دبئی ایئر شو میں. ریزن کیا تھی کہ اچھا یہ وہ جہاز تھا کہ اور JF-17 کو دکھا رہے تھے کہ یہ اس جہاز نے PL-15 جو داغا تھا اور یہ نیچے گرا تھا. تو لہٰذا ایک بھرپور قسم کی بدنامی, اور اب تو یہ رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ رافیل کا جو بنانے والی کمپنی ہے اس کو بھی انہوں نے کوئی رشوت دی کہ ان کی رپورٹ جو ہے اس طرح اوپن پبلش نہ کریں. تو جتنا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات چیت کر کے اپنے جو میڈ ان انڈیا والا جو انہوں نے کانسیپٹ مودی لے کر آیا تھا, جس کے بڑے بڑے جو ہے انہوں نے بجٹ تو رکھے ہوئے ہیں, $83 ارب تو رکھا ہوا ڈیفینس کے لیے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ پائلٹس کی ٹریننگ پر یا اپنے جہازوں یا ایئر فورس یا آرم فورسز کے جو ان کے میزلز ہیں اور جو گنز ہیں اس کے اوپر لگتے, بجائے کہ BJP ریلیٹڈ جو لیڈرشپ ان کی جیبوں میں جاتا. تو ایک انتہائی مذاکرہ خیز قسم کا الزام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز, فرانس نے بھی اس کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا, ان کے شیئرز گرے تھے, اور اگر امریکنز کے ساتھ اگر انہوں نے ایسے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, انٹرنیشنل بہت جلد انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بہت شکریہ مسعود مناز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو جی, یہ کسی بھی ٹیکنیکل مسئلے کو سیاسی رنگ دینا کیا ہوتا ہے, ارنب گوسوامی کی اور جنرل بخشی کی گفتگو واضح طور پر بتا رہی ہے. بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. حارث نواز صاحب, امریکی انجن کو قصوروار دیا جا رہا ہے, تو سر ٹیسٹنگ, ویلیڈیشن, انسپیکشن, کیا اس کی بھی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے حارث صاحب؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک ان کا مینوفیکچر ڈیفیکٹ, ان کی مینٹل ایٹیچیوڈ ہے کہ اپنی غلطی یہ کبھی محسوس نہیں کرتے ہیں, اور ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ یہ کوئی بھی بات ہو یہ اس کی ذمہ داری اپنے سے اتار کے کبھی پاکستان میں ڈال دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑے آرام سے انہوں نے, جنرل بخشی نے اور ارنب گوسوامی نے یہ امریکہ پر ڈال دیا کہ ان کے جو وہ جہاز وہ انجن ان سے لیتے ہیں GE-404, ایک تو وہ ڈیلے انہوں نے بعد دفعہ دیر سے دیا ہے, اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے, اور ساتھ اس کے بعد یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک خلا پیدا ہو گیا, اس کی وجہ سے پیدا کر دیا. پھر تیجس امریکی جن الیکٹرک کمپنی الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں رہا, دشمن رہا ہے. امریکی حکومت نے تیجس کے لیے اگلی نسل کے انجنوں کی ڈلیوری خواہشیں دی ہے. اپنی غلطی مانتے 4 دہائیوں میں 40 سال سے یہی تھی ریسرچ ڈیولپمنٹ کر کے انہوں نے پچھلی 1 دہائی میں یہ انجن, اور وہ بھی تھوڑے سے جہاز تیار کیے. پاکستان نے 15 سے 20 سال میں JS-17 اور یہ اس کے اندر پاکستان نے 200 جہاز کر لیے اور دنیا میں نام پیدا کر دیا. کل 200 میں آپ دیکھیں کیا کام تھا. تو یہ اپنی غلطی نہیں مانتے, یہ نہایت نااہل اور یہ دوسروں میں ذمہ داری والی قوم ہے. یہ بات تو درست ہے حارث صاحب, لیکن یہ بات کتنی زیادہ غور طلب ہے, حیران کن ہے کہ بھارت جو کہ سالانہ طور پر اگر ہم ایسٹیمیٹ بتا سکیں غالباً $80+ بلین اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے, تو پھر ایک طیارے کے حادثے پر پورا بیانیہ اس طرح سے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا دینا کتنی غلط بات ہے. یہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کی مینٹیننس میں غلطی تھی, آپ کے اس کے فریم اسٹرکچر میں غلطی تھی, ایویونکس میں غلطی تھی, جہاں بھی غلطی ایکسیپٹ اور اپنی انکوائری کریں اور ذمہ داروں کو سزا دیں, بجائے سے کہ آپ ان کو کور کریں اور کرپشن ہو اور زیادہ آپ کے ملک خراب حالات خراب ہوں. آپ جڑ سے پکڑیں کیا غلطی کی, بجائے سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں انجن نہیں دی اور اس کے بعد آپ اس طرح سے ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیے. بات یہ کہ پھر کیا جن بخشی ہے 2 انجن ملے وہاں سے, تو آپ کی 2 اسکواڈرن کا تو بنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے لیے ان کو چاہیے اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور تمام ملبہ جو امریکہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں بار بار. اور یہ طیارہ حادثہ اصل میں بھارتی دفاعی جو کمپنی پروڈکشن ہے اس کی ناکامی ہے, اس کو یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں. دیٹ از اے مسٹیک. اور حارث صاحب, یہ تو ایرو اسپیس انڈسٹری میں اپنے قائدانہ کردار کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر جو وہ تمام تر دعوے ہیں وہ کتنے بھونڈے ثابت ہوئے ہیں بالخصوص اس حادثے کے بعد؟ اور دیکھیے نا, ٹیکنیکل مسئلے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. انہوں نے یہی حرکت مارکہ حق کے بعد بھی کی تھی اور اپنی جو سینا ہے, اپنی عوام ہے, ان کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی پاکستان کے خلاف. ان کی یاد دیکھیں, جب بھی آپ ایئر شو میں جاتے ہیں تو آپ کے ملک کا سب سے اچھا جہاز ہوتا ہے جو ٹیکنیکلی, مکینیکلی, ایویونکس میں, ایروبیکس میں
ہر جگہ میں اچھا ہوتا ہے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں اور اچھے پائلٹ لے کے جاتے ہیں. آپ نے جس کو آئل لیک ہو رہا تھا، جہاز میں نقص تھا، اس کو بھیجا کیوں؟ آپ نے سلیکٹ کر کے اور بہتر جہاز کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے وہاں جا کے دنیا اپنی مارکیٹنگ کرتی ہے. ہمارے جہاز 17 کو ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف کے ساتھ کتنے ایم او یو سائن ہوئے ہیں. دنیا کے ایئر چیفs نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اپنے انٹرسٹ شو کیا ہے. اور یہ ان کا مجھے بتائیں کہ تیزا جہاز کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا ان کا جہاز. درست بات ہے. اڑتا تابوت دیکھ لیا سب نے بخوبی طور پر. بہت شکریہ حارث ہمارے ساتھ موجود